لیکن سر سید احمد خان نے یہاں ایک علمی خیانت کی ہے، اور وہ علمی خیانت یہ کی ہے کہ اس نے تفسیر کبیر کا حوالہ دیا ہے اپنی ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ وہ بات غلط حوالہ دیا ہے اس نے۔ تفسیر کبیر جو ہے اس میں ایک نقطہ بیان کیا ہے امام رازی نے، لیکن وہ مقصد اس کا وہ نہیں ہے جو سر سید بتا رہا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ رافعک الیہ، میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، توجہ ہے میری طرف۔ تو سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو جسم نہیں ہے، تو کس طرف اٹھا رہے ہیں؟ الیہ اپنی طرف، تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے؟ تو امام رازی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ الیہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم ہے اور اس جسم کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ الیہ جو ہے اس کا معنی ہے الی محل کرامتی، اپنے کرامت کے مقام تک آپ کو اٹھا رہا ہوں۔ اس کو سر سید احمد خان نے دوسرا رنگ دیا۔ سر سید نے کہا کہ امام رازی نے کہا ہے کہ اٹھانا نہیں مقصود، بلکہ کرامت اور شرافت کا مرتبہ آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ غلطی کو سمجھ گئے۔ سر سید نے بات غلط کی ہے، اور وہ غلط بات کی نسبت کی ہے امام رازی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ امام رازی نے فرمایا ہے کہ اٹھانے سے مراد ہے عظمت اور بلندی کا مقام دے رہا ہوں۔ تو ہر پیغمبر بلند مقام پر ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا نہیں گیا ہے، بلکہ اس کو ایک بلند مقام دیا گیا ہے۔ یہ بات سر سید غلط کرتا ہے، لیکن نسبت اس کی امام رازی کی طرف بھی غلط نسبت کر رہا ہے۔ امام رازی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اٹھائے گئے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے قائل ہیں، وہ صرف اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ الیہ سے یہ مفہوم نکل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جسم ہے اور اس جسم کی طرف اس کو اٹھایا گیا، تو امام رازی نے اس کا جواب دیا کہ الیہ کا معنی ہے الی محل کرامتی، اپنے کرامت کے مقام کی طرف آپ کو اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ بات اس نے غلط کی سر سید نے، جو کہتے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس کے بڑے چرچے ہیں، علی گڑھ کا بانی تھا جو بھی، لیکن اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں۔